حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوفے میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے، اس میں ایک مرد اور ایک عورت تمہیں لڑتے ہوئے ملیں گے، جاؤ انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، مگر جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلانے کے لیے آ پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ فرمایا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت سے پوچھا، تو اس نوجوان کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ کل سے یہ میرا شوہر ہے۔ آپ نے فرمایا، اب تو اچھی طرح جان لے گی، مگر سچ سچ کہنا، جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں جھوٹ قطعی نہیں بولوں گی۔ آپ نے فرمایا، تم فلاں کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا، ہاں حضور، میں وہی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا چچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا اور تو بھی اس سے محبت کرتی تھی، اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس نے تجھے پکڑ کر تجھ سے زنا کیا اور تو حاملہ ہو گئی۔ اس بات کو تو نے اپنے ماں باپ سے بھی چھپایا۔ اس نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہونے لگا، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے آئی۔ لڑکا پیدا ہوا، تو نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا جس نے اسے سونگھا، تو نے اس کتے کو ایک پتھر مارا جو بچے کے سر پر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے ازاربند سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا، پھر تم دونوں واپس چلی آئیں اور پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا، ہاں حضور، ایسا ہی ہوا تھا، مگر اے امیر المومنین، اس واقعے کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو زخم کا اثر ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارا لڑکا ہے، خدائے عز و جل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ فرمایا، لے اسے اپنے ساتھ لے جا، تو اس کی بیوی نہیں، ماں ہے، اور یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ اور حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ینبع میں سخت بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور، آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اگر یہاں آپ کی وفات ہو گئی تو تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ بہتر ہے کہ آپ مدینہ طیبہ چلیں تاکہ آپ کے عزیز و اقارب کفن دفن کا انتظام کریں اور انصار و مہاجرین وغیرہ صحابہ کرام آپ کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ابھی نہیں انتقال کروں گا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ امیر المومنین نہیں ہو جاؤ گے، اور تا وقت یہ کہ تلوار مار کر تمہاری پیشانی اور داڑھی خون سے رنگین نہ کر دی جائے۔ مذکورہ عورت کے سارے پوشیدہ حالات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتا دیے، جس سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ اپنے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میں غیب جانتا ہوں، اور دوسرے واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں۔